فَاعْبُدُوا، اسی طریقے سے یہاں بھی فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں، زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں۔ اب اللہ عز و جل نے حلال کھانے کے حوالے سے فرمایا، اور جو چیزیں زمین سے اللہ عز و جل نے تمہارے لیے پیدا کی اور جو حلال ہیں اسے کھاؤ، تو پتہ چلا زمین سے بہت ساری اور بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز نہ کھاؤ، جو حلال ہے وہی کھاؤ، جو حلال ہے وہی کھاؤ۔ اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں، اب غور سے سنیے گا، مجھے کوئی حلال کی لسٹ قرآن سے پیش کر دے یا حدیث سے پیش کر دے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ حلال کی کمپلیٹ لسٹ قرآن اور حدیث سے کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس حلال کی لسٹ ہے ہی نہیں تو پھر کون سی چیز حلال ہے، کیا کھائیں، یہ کیسے پتا چلے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے حرام کی لسٹ تو پیش کر دی کہ یہ حرام ہے، اسے نہ کھاؤ، اس کے علاوہ اللہ نے سب کو حلال فرما دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حرام ہے تو دلیل لائے۔ اسی طریقے سے بعض چیزوں کا اصلاً ذکر موجود ہے لیکن اس کی کئی قسمیں ہیں، وہ سب بھی حلال ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اناج ہی کو لے لیجئے جو زمین سے اگتا ہے، چاول، گیہوں، باجری، جوار، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھل فروٹ کو دیکھ لیجئے، لیکن چند کا ذکر موجود ہے، چند کا ذکر موجود نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ذکر موجود نہیں تو حلال کیسے؟ تو یہ بات ہمیشہ کے لیے قاعدہ کلیہ کے طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، حلال کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی اصل حلال ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا حلال ہے یا حرام، تو میں کہتا ہوں کہ حرام کی دلیل پیش کرو، اور جب تم دلیل حرام کی پیش نہیں کر سکتے تو ہر چیز کی اصل حلال ہے، حلال ہے۔ اس کو بہت سمپل سائیکولوجیکل آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، مثال کے ذریعے سمجھا دوں تو بات اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھے گی۔ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ مرکز پر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کئی گلیاں ہیں، پھر مین روڈ بھی ہے۔ کسی روڈ پر یہ لکھا ہوا یا کسی گلی میں لکھا ہوا ملتا ہے ادھر سے جانا ٹھیک ہے، ادھر سے جا سکتے ہیں، ادھر سے جا سکتے ہیں، ادھر سے جا سکتے ہیں، ادھر سے جا سکتے ہیں؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ جواب دیں آپ۔ لیکن جس گلی میں نہیں جانا وہاں اتنا بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے، نو انٹری۔ انٹری کا بورڈ ہر جگہ نہیں ہوتا، جس گلی میں نہیں جانا وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے نو انٹری۔ تو حرام کے لیے ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا، حدیث سے پوچھنا پڑے گا، اور جو چیز قرآن و حدیث کے اندر حرام کے طور پر موجود نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حلال فرما دیا۔ اسے ہمیشہ کے ساتھ اب رب قدیر جل جلالہ لوگوں سے ارشاد فرماتے یا ایھا الناس کلو، کھاؤ
مما فی الارض، زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال و طیب ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے کھانے کے لیے حلال فرمایا انہی چیزوں کو کھانا چاہیے، لیکن یہاں طیب کا ذکر ہے، حلال اور پاکیزہ۔ کیا مطلب؟ ایک چیز حلال ہے تو جو حلال ہوگی وہ پاک ہی تو ہوگی، جو حلال ہے وہ پاک ہی تو ہوگی، تو پھر حلال کے ساتھ طیب کا ذکر کیوں؟ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو چیز اصلاً حلال ہے وہ ایسے راستے ہی سے تمہیں ملے جو پاکیزہ راستہ ہو۔ چیز حلال ہو اور راستہ غلط ہو تو وہ چیز نہیں کھا سکتے، وہ چیز نہیں کھا سکتے۔ مثال کے ذریعے سمجھاؤں، کوئی شخص اپنے ہاتھ میں کھانا لے کر کے جا رہا ہے، آپ بھوکے ہیں یا آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کھانا ہے، آپ نے لوٹ لیا، آپ نے لوٹ لیا، تو یہ لوٹنا آپ کا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے نا۔ تو اس طریقے کا لٹا ہوا کھانا تو حلال تھا، لیکن جس طریقے سے حاصل کیا گیا وہ صحیح نہیں تھا، اس لیے اب وہ کھانا جائز نہیں۔ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جائز راستے سے حاصل کی ہوئی دولت، جائز راستے سے حاصل کیا ہوا کھانا، اسی کھانے کو حلال بھی کہا جاتا ہے اور طیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے جس راستے سے تم حلال کھانا لو وہ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اسے ذہن میں رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے مسلمان، بہت سارے بہت غلط کاروبار کرتے ہیں، اور غلط کاروبار کے بعد یہ سوچ بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اتنے گھروں کا خیال کرتے ہیں، اتنے گھروں میں اناج پہنچاتے ہیں، اگر ہم غلط کاروبار نہ کریں تو یہ لوگ بیچارے بھوکے مر جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے کھلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے یا خدا کی ہے؟ یہ ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، جس نے پیدا کیا وہی انہیں روزی بھی عطا فرمائے گا، اور جس نے پیدا کیا وہی انہیں کھانا بھی عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کیسے غلط کاروبار کر کے لوگوں کا پیٹ بھر کر کے آپ یہ سمجھتے ہو اس پر اجر ملے گا؟ نہیں، قطعی طور پر اس پر اجر کی امید نہ رکھی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب قرآن مقدس کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ کیا شیطان کے قدم بقدم نہ چلو؟ دیکھیے بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو یعنی یہ ہے کہ اب جس چیز کو اللہ نے حلال فرمایا ہے آپ کہتے کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، اور آپ اپنے اوپر اس کو روک لو۔ بہت سارے لوگ بہت سارے معاملات کے اندر یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں پھل نہیں کھاؤں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، یہ نہیں کھاؤں گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ قرآن نے جسے حلال کر دیا ہے اسے کھاؤ۔
اسے کھاؤ تم. اور اس نے حلال کیا ہی اس لیے ہے اور پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم کھاؤ. تمہارے لیے تو پیدا کیا ہے. پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ بہت سارے نظر مانتے یہ پھل میں نے اٹھا لیا، 1 سال تک اس پھل کو نہیں کھائیں گے تو بچہ گھر میں پیدا ہو جائے گا. کہاں سے لائے یہ آپ؟ کس نے اس پھل کو آپ کے اوپر روکا؟ کس نے روکا آپ کے اوپر؟ آپ خود اپنے اوپر اس چیز کو روک رہے ہو. اب یہاں ایک مجھے اعلی حضرت عظیم البرکت کا واقعہ یاد آ رہا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی شروع میں عادت یہ تھی کہ کوئی نذرانہ پیش کرتا تھا تو لیتے نہیں تھے. کہ نہیں مجھے حاجت نہیں، اللہ نے نوازا تھا، نہیں لیتے تھے. لیکن اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی نظر سے ایک حدیث شریف گزری کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نذرانہ دیتے، ہدیہ دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرماتے تھے. اسی کے سلسلے میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اعلی حضرت کی نظروں سے گزرا کہ اگر کوئی ہدیہ دے، نذرانہ دے، اسے قبول کر لینا چاہیے، ورنہ مانگنے پر بھی لوگ نہیں دیں گے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے کوئی مجھے تحفہ ہدیہ نذرانہ دیتا میں قبول کر لیتا تھا. اب وہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں جو اپنے اوپر بعض چیزوں کو روک لیتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ میں نہیں کروں گا. ہاں صحت کے لیے جو مضر ہے، جن سے بچنا ضروری ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہاں بھی ایک بات عرض کر دوں، اعلی حضرت نے پوری زندگی شکر کا استعمال نہیں کیا، بچے شکر سے. حالانکہ وہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اعلی حضرت نے شکر استعمال نہیں فرمائی. اعلی حضرت چائے کے اندر گڑ ڈال کر کے پیا کرتے تھے، گڑ ڈال کر کے پیا کرتے تھے. اس لیے کہ اعلی حضرت حکیم بھی تھے، کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز نقصان دہ جانتے تھے. وہ آج دنیا کہتی ہے شکر نقصان دہ ہے، اعلی حضرت پہلے ہی جانتے تھے کہ نقصان دہ چیز ہے، لیکن جائز ہے، کھا سکتے ہیں. آدمی کھانا چاہے کھائے، کوئی مذائقے کی بات نہیں، روکا نہیں کسی کو کھانے والے کو. تو یہاں جو کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو کہ شیطان تمہیں حلال چیزوں کے بارے میں وسوسے پیدا کرے گا. ارے یہ کہاں کھا رہے ہو، یہ نہیں کھاؤ، یہ مت کرو، یہ مت کرو. نہیں، روکو مت. تم حلال ہے اس کو حلال بتاؤ. ہاں طبیعت کے لیے جو مضر ہے، جو مفید ہے، جو نقصان دہ ہے، جو اچھی. اب یہاں اعلی حضرت شکر نہیں کھاتے، داتا گنج بخشی پوزیشن، بابا فرید الدین گنج شکر کی پوزیشن، ان کو شکر پیاری تھی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر پیاری تھی. اسی لیے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پر قربان نہ کرو. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو شکر کی گنیوں پر گونی بھر بھر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا بھی شکر کیا کریں گے آپ، کوئی اور چیز بھی دے دیا کرو. کہا قرآن نے کہا جو پسندیدہ چیز ہو، مجھے شکر بہت پسند ہے، میں دے رہا ہوں. بچوں کو میٹھی چیز پسند ہوتی ہے نا، کہ نہیں ہوتی ہے؟ خیر، تو حلال ہے وہ حلال ہے، لیکن صحت کے لیے اگر کوئی چیز مضر ہے، جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے اسے آپ چیکو نہیں کھلا سکتے، شوگر کا پیشنٹ ہے اسے مینگو سے پرہیز کرنا چاہیے. ہے حلال لیکن صحت کے لیے مضر ہے، آپ اس سے پرہیز کر سکتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہ کھاؤ، اس سے بچے رہو. اگر صحت مند ہے وہ کھانا چاہے، شریعت نے اجازت عطا فرما دی، کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب بہت سارے لوگ بہت سارے اعتبار سے، بہت ساری چیزوں سے، کھانے سے پرہیز کرتے ہیں. کبھی کسی کے سامنے کوئی اچھی غذا رکھ دی جائے تو کہتے ہیں یار یعنی تھوڑا سا، میں تو صرف چٹنی روٹی پر گزارا کرتا ہوں. سادگی اچھی چیز ہے،
سادگی اچھی چیز ہے، لیکن جسے اللہ نے حلال فرمایا ہے اسے کھانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ طبیعت کے اعتبار سے آپ رک رہے ہیں یا سادگی کے اعتبار سے رک رہے ہیں، بات الگ ہو جاتی ہے، لیکن کوئی کھا رہا ہو حلال اور اس حلال کھانے والے کو آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ یار یہ کیا کھا رہا ہے حلال، یہ مطلب یہ کیا کھا رہا ہے اتنا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حلال کھانا یہ صحیح نہ ہوتا تو رسولان اعظام سے بڑھ کر کے اللہ کا مقرب بندہ اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ کھانے کے لیے قرآن نے رسولوں کو حکم عطا فرمایا۔ اس لیے ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ حلال اور طیب ہی کھانا چاہیے اور جائز راستے سے ہی ملی ہوئی چیزوں کو کھانا چاہیے، ناجائز اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے اور ناجائز و حرام ذریعے سے آنے والی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اس لیے کہ وہی حلال کھانے کا حکم ہے جو جائز راستے سے آپ کو میسر ہوئی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے قرآن مقدس کی روشنی میں مزید سماعت فرمائیں وہ لوگ جو سب کچھ کھاتے ہیں۔ ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب جائز، معاذ اللہ من ذالک۔ نان مسلم ہوٹل میں جا کر کے گوشت کھانا جائز نہیں ہے، بھلے وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ ہمارے قصائی مسلمان ہیں، مسلمان کے یہاں سے گوشت لے کر کے آئے، پھر بھی نان مسلم کی ہوٹل کے اندر جا کر کے وہاں سے گوشت کھانا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ فلائٹ کے اندر بھی جو گوشت سرو کیا جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے یہ حلال ہے، نہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہاں پر جو لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور جو جی میں آیا کھا لیتے ہیں اور کہتے بسم اللہ پڑھ کے ہم نے کھا لیا سب جائز، ان کے حوالے سے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا ہو۔ جس شکم کے اندر حرام چلا گیا ہو وہ جسم جو ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آج ہمارے یہاں شادیوں کی تقاریب کے اندر بہت سارے نان مسلم کیٹررز کو جو ہے نا وہ حکم مطلب جو آرڈر دیا جاتا ہے اور ان کے یہاں سے چکن بن کے آ رہی ہے، مٹن بن کے آ رہا ہے، اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ اسی طریقے سے جس کے بارے میں یقین کامل ہو کہ یہ گستاخ رسول ہے، ایسے وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، مودودیوں کی ہوٹلوں کے کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر گوشت وغیرہ کے سلسلے میں۔ سبزی وغیرہ میں تو حلال کرنے کا اور بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی KFC میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں KFC حلال، ارے آپ کیا کر رہے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ آپ کو خیال بھی ہے، احساس بھی ہے آپ کو کیا کھا رہے ہو؟ میکڈونلڈ جا کر کے گوشت کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں۔ پرہیز کرو ان چیزوں سے اور حلال کھانے ہی کی طرف توجہ دیں، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں، کھانا کھا کر کرنا کیا ہے؟
کیوں کھاتے ہیں آپ؟ اللہ نے کیوں کھانے کا حکم دیا؟ رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو۔ اب پروردگار جنرل اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، پس کھاؤ اس سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اب وہی کہہ رہا ہے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ پھر میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے پس کھاؤ اس سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا، جو حلال و طیب ہو، جو پاکیزہ ہو، وہ کھاؤ، اور پھر کھا کر کیا کرو؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی جو رزق اللہ نے تمہیں دیا، جو حلال کھانا تمہیں اللہ نے عطا فرمایا، اسے تم کھاؤ اور کھانے کے بعد اس کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اگر تم اللہ عز وجل کا اپنے آپ کو بندہ مانتے ہو تو بندے کا کام ہی یہ ہے کہ جس مالک نے دیا ہے اس مالک کا شکر ادا کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ آج پانی پلانے والے کو تھینک یو کہنا انسان نہیں بھولتا، لیکن الحمدللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، الحمدللہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی نعمتوں کو، حلال و طیب کھانے کو کھانے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ حلال کا کھاتے ہیں، حلال، آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر، حضرت سعد رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو دعا کروں مولا میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد تلاوت اس کی فضیلت تو ہے، اس سے کون انکار کرے گا، لیکن نسخہ کیا بتایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد حلال کو اختیار کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ، یعنی حلال کھاؤ، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کو لازم پکڑو، دو چیزوں کو لازم پکڑو، اکل حلال، صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا۔ ان دو چیزوں کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ ماہ رمضان المبارک میں الا ماشاءاللہ افطار کراتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، جن کی جائز اور حلال کمائی ہے انہیں چاہیے کہ سب کام کیا کریں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں، اس کی فضیلت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ معاملہ حلال ہی کا ہو، اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ اب حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ نے مومنین کو اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا، پس فرمایا اے رسولو
کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے اور نیک کام کرو. اور فرمایا اے مسلمانوں کھاؤ پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا. پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا. اب غور سے سنیے گا بالکل توجہ کے ساتھ. پھر ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے, اس کے بال بکھرے ہیں, چہرہ غبار آلود ہے. اس حال میں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر پکارتا ہے. سفر لمبے سفر پر ہے, چہرے پہ گرد اٹی ہوئی ہے, اور پھر وہ کیا کرتا ہے, اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب اے رب اے رب. حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے, اور وہ حرام ہی سے پالا گیا ہے. تو ایسے شخص کی دعا میرا مولا کس طرح سے قبول فرمائے گا, کس طرح سے قبول فرمائے گا. اب بات واضح ہو گئی کہ بہت ساری دعائیں جو ہماری قبول نہیں ہوتی, اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم حلق کے نیچے اترنے والے لقموں کے بارے میں کیر نہیں کرتے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. آج کہیں بھی کچھ بھی انسان کھا لیتا ہے جو جی میں آیا. نہیں, میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور حلال ہی کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بخاری و مسلم کی حدیث, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے, اور دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے, ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. یہ جائز ہوگا یا نہیں, جیسا کہ میں نے بتایا نا فلائٹ کا مسئلہ, غیر مسلموں کی ہوٹل کا مسئلہ, اب یہ ڈاؤٹ فل ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے یہاں جو ہے وہ یہ مسلمان ہے اور اس نے یہ کیا, یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی. اب آپ ڈاؤٹ کے اندر ہیں کہ یار یہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا. بھئی ایک تو کلیئر معلوم ہے کہ یہ حلال ہے اور ایک کلیئر معلوم ہے کہ یہ حرام ہے, اور ان دونوں کے درمیان ڈاؤٹ والی چیز ہے. تو اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا. دین بھی بچا لیا اور آبرو بھی بچا لیا. اب دین بچانا تو سمجھ میں آ گیا, آبرو یعنی اب وہ دنیا میں بھی رسوا نہیں ہوگا, آخرت میں بھی رسوا نہیں ہوگا. اس لیے کہ حرام اندر جائے گا تو جنت میں نہیں جا سکے گا, لیکن اس نے حرام سے اپنے آپ کو, ڈاؤٹ فل چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اب وہ رسوا نہیں ہوگا. میرا مولا اس بچنے پر اسے دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے گا. اور جو مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوا وہ حرام میں مبتلا ہوا. اس چرواہے کی طرح جو کھیت کی منڈیر پر اپنے جانور چرائے اور خطرہ رہے کہ کوئی جانور کھیت میں گھس جائے, خبردار بے شک ہر بادشاہ کی ایک حد مقرر ہے, خبردار بے شک اللہ کی حد اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, خبردار بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہوا سارا جسم ٹھیک ہو گیا, اور جب وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو گیا. خبردار وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. اب لاسٹ سمیٹتے ہوئے میں آؤں. آج جو بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں, جو برائیوں کی طرف طبیعت کا میلان ہو رہا ہے, جو گناہ کی طرف انسان کھینچا جا رہا ہے, اس میں غذا کا بہت بڑا اثر ہے, بہت بڑا اثر ہے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حلال اور طیب غذا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی طبیعت کو دین کی طرف مائل کر دیتا ہے, اچھائیوں کی طرف. اور جب حرام غذا کی عادت پڑ جائے تو اس کی وجہ سے وہ برائیوں کی طرف جانے لگتا ہے. اس کو بہت آسانی سے سمجھاؤں, بہت آسانی سے.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جسم حرام سے پلا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب حرام لقمہ پیٹ میں گیا تو وہ ایسے گناہوں کے راستے پر چل پڑا جو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور حضرت سعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کو لازم پکڑو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ تو جب حلال کو وہ لازم پکڑیں گے تو زندگی نیکی کی طرف جائے گی، اور جب نیکی کی طرف قدم بڑھے گا تو نیکیوں کے عوض کے اندر اللہ عز و جل دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔